بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے پارٹ میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے استقبال کیا، سلام پیش کیا، بیت المقدس کے ساتھ براق کو باندھا گیا۔ حضرت جبرائیل نے اذان دی، جس کے مؤذن جبرائیل ہوں وہ امام کس شان کا ہوگا۔ خدا کی قسم معظم بھی بے مثال، مقتدی بھی بے مثال، امام بھی بے مثال، بیت المقدس میں نماز بھی بے مثال، اور معراج کی رات بھی بے مثال، سرکار کا جانا بھی بے مثال، آنا بھی بے مثال۔ تمام انبیاء کرام مسجد میں موجود ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر رونق افروز ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنی اپنی امت کے امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، تمام اماموں کے امام ہیں، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انبیاء کرام نے خطبے دیے اور آخر میں اپنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ عظیم الشان جلسہ مکمل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، آقا آسمان والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اب آپ تشریف لے چلیے۔ براق پیش کیا، حضور براق پر رونق افروز ہوئے، تمام انبیاء نے آپ کو الوداع کہا، اور حضور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، بلکہ نعمتیں لٹائی جا رہی ہیں، سب کی جولیاں پھیلی ہوئی ہیں، خزانوں کی خیرات ہو رہی ہے، سب کو خزانے مل رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، سواری آسمان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت اس مقام پر کیا خوب فرماتے ہیں، تھا براق کے نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور ہوا ہو گیا۔ جہاں ہماری نظر جاتی ہے وہاں براق کا پہلا قدم جاتا ہے۔ سواری آسمان پر پہنچی تو آسمان کا دروازہ بند ہے۔ حضرت جبرائیل نے دروازے پر دستک دی۔ جو فرشتہ اندر پہرا دے رہا تھا اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا، بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ فوراً دروازہ کھل گیا۔ بلائے جانے میں تو حضور کی اور عظمت ہے اور شان ہے۔ حضرت جبرائیل کی زبان پر حضور کا نام آیا تو آسمان کا دروازہ کھل گیا۔ جب امتی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس معراج کی حدیث شریف جو کہ مسلم شریف میں ہے، ثابت ہوتا ہے کہ آسمان ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور کی سواری جب پہلے آسمان پر پہنچی تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ حضور کو مبارکباد دی، برگزیدہ نبی مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، استقبال کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں موجود تھے اور حضور کو الوداع کہہ رہے تھے۔ حضور کی سواری آسمان پر بعد میں پہنچی ہے، انبیاء کرام آسمانوں پر پہلے پہنچ گئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حضور آسمان پر براق کی رفتار سے گئے ہیں، لیکن انبیاء کرام آسمانوں پر نبوت کی رفتار سے گئے ہیں، اس لیے انبیاء کرام پہلے پہنچے گئے اور حضور بعد میں پہنچے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے تیز ہے۔ جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، جہاں براق رک گیا اللہ کے محبوب کے لیے رف آ گیا، نور کا تخت آ گیا، جس کی رفتار براق کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جب یہ ساری پروازیں رفتاریں رک جائیں گی، وہاں سے آپ کی نبوت کی رفتار شروع ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کو طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کا حجرہ مقدسہ ہے۔
جب حضور کی سواری سدرہ پر پہنچی تو جبرائیل رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل رک کیوں گئے ہو، آگے بڑھو۔ مقام سدرہ جبرائیل کے لیے سدرہ بن گیا۔ اب جبرائیل حضور کی ہم رکابی سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل آگے چل، جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ جب کہ تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو تم کیوں نہیں آگے چلتے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تمام پر جل جائیں گے، میری حد ختم ہو چکی ہے، ہم میں سے حد سے آگے کوئی نہیں بڑھتا۔ سدرۃ المنتہا سرحد ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے، نہ کوئی نبی گیا ہے، نہ کوئی ولی گیا ہے، آگے جانا آپ کا کام ہے۔ جہاں پر جبرائیل شہباز بلند پرواز تھک کر بیٹھ جائیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں ختم ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ سے آگے جاتے وقت جبرائیل سے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ باقی انبیاء کرام سے جبرائیل پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، لیکن حضور جبرائیل سے پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے پوری کروا دوں گا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرزو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت والے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس وقت مجھے اختیار ہو کہ میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی تمنا قبول کر لی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو اجازت دے دی ہوگی، وہ قیامت کے دن ضرور اپنے پروں کو پل صراط پر امت محمدیہ کے لیے بچھائیں گے اور ہم سب انشاءاللہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ میرے دوستو یہ ویڈیو یہیں ختم ہوئی، اور اس کا اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو